अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इसहाक सिद्दीकी। किसी तारुफ का मैं मोहताज नहीं हूँ, ये मेरा अपना ख्याल है। और जाहिर है कि आप हमारे बहुत बड़े चाहने वाले हैं, हमें सराहने वाले हैं, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करने वाले हैं, तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुकद्दम हैं और आप ही की वजह से हम यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुए। और जो लोग हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमें रोज़ देखते हैं, वो हमसे एक शिकायत कर रहे हैं और वो शिकायत ये है कि उनके घर में ARY न्यूज़ नहीं आ रहा। यस। तो आपके लिए YouTube पे ARY इज़ ऑलवेज स्ट्रीमिंग। अगर आपके केबल नेटवर्क में बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि पहले नंबर 1 पे था और उसके बाद अब उसको 66 नंबर पे फेंक दिया गया है, और आप लोगों को पता है कि मोस्टली हमारे पास टीवी सेट से आते हैं जो कि 60 से ऊपर जाते ही नहीं है। तो आप खुद सोच लें कि अगर केबल ऑपरेटर्स आपका चैनल 66 नंबर पे फेंक दे तो आपके घर तो ARY नहीं आएगा। एक चक्कर है कि ये थोड़ा सा हमें ये कहना चाहिए कि इस तरह के हथकंडे अगर हुकूमत वक्त इस्तेमाल करिए तो उनको नहीं करना चाहिए, और बाकी जो है किसी को भी किसी का आलाकार इस वक्त में बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वी आर स्प्रेडिंग द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन, और लोग अपने अच्छे और बुरे का फ़र्क करना जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है यार, YouTube की आप बात कर रही हैं तो आपको पता है कि इंटरनेट पैकेजेस दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और तो फिर ये है कि जहाँ पर ऐसे टीवी सेट्स होंगे घरों में कि जो 60 से ऊपर जिन पे चैनल नहीं आते, तो उनके लिए YouTube या फिर इतना महंगे मोबाइल पैकेजेस भी अफोर्ड करना आसान नहीं होगा, इंटरनेट पैकेजेस जो हैं। लेकिन यूँ आज़ादी सहाफ़त पे कदगन नहीं लगाई जा सकती। पीपल हैव द राइट टू नो, और ये राइट आप लोगों से नहीं छीन सकते। सो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और सोचें कि अगर इस वक्त अगर ये हाल हो रहा है तो फिर अगर इंतखाबात होते हैं ऐसी सूरत में, तो जब आप किसी को देखने के हक से महरूम रखना चाहते हैं तो फिर आप इंतखाबात के मौके पर कैसे नहीं चाहेंगे कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दे। देखिए मेरी बात सुने, ये हमारे पास हमारे सबके फ़ोन में YouTube है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जब हमारा शो चल रहा है या पूरे दिन में जब ARY न्यूज़ की नशियात चल रही होंगी तो कितने लोग उसको व्यू कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात है, आप कहीं से भी रोकेंगे, पीपल विल डेफिनेटली कम टू ARY न्यूज़ और लोग ज़रूर देखेंगे। अगर आप केबल पे बंद कर देते हैं तो लोग YouTube लगा लेंगे। सो दैट्स नॉट एन इशू। और हम भी जो अपनी ट्रांसमिशन है जो तमाम सूरत हाल इस हवाले से जारी रखेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सामने न्यूट्रल रह के तमाम तरह हक़ाइक़ को सामने रखें। अब टॉप स्टोरीज शामिल करें। बिल्कुल जी। PTI आज़ादी मार्च के लिए तैयार, हुकूमत ने रुकावटें खड़ी कर दी। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। विफाकी काबीना का लॉन्ग मार्च की इजाज़त ना देने का फैसला। आज़ादी इजहार पर कदगन की कोशिश, मुख्तलिफ शहरों में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद। मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ARY का माइक हटा दिया। सहाफ़ती तंजीमों और सियासी जमातों की मजम्मत। और आज़ादी मार्च रोकने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जारी, सैकड़ों माल बरदार गाड़ियों को पंजाब पुलिस ने रोक लिया। करोड़ों रुपए की अशया खुरनोश खराब होने का खदशा, ताजरों ने जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहरा दिया। जी, तो आज है 25 मई और आज का वो दिन है जिसकी कॉल दी थी इमरान खान ने। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए लोगों को कॉल किया है कि लोग आएँ और से मुलाकात होगी जी इस्लामाबाद के डी चौक में। और पूरे अगर मुल्क में देखा जाए तो इस वक्त लोग अपनी बसों टोलियों की सूरत में निकलना शुरू हो गए, लेकिन कंटेनर्स लगाए और जगह चेंज की गई है ना, पहले श्रीनगर हाईवे था, अब ये है कि डी चौक कर दिया गया है। तो जाहिर है कि ये इसके अंदर थोड़ी बहुत प्लान्स में तब्दीली तो करते रहते हैं इमरान खान साहब, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अब ये मनाजर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोकने की कोशिशें हो रही हैं। और अच्छा, एक चीज़, एक पहलू जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उस वक्त जो है एक ज़ाहिर है कि नया पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश थी। अब ये एलानिया और जो बयानिया है वो सारा है इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड हुकूमत को उनके मुताबिक हटाने का और हकीकी आज़ादी का जो ख्वाब है। एक फ़र्क जो इसमें है जो उस वक्त नहीं था, उस वक्त ये है कि बहुत ही मुनज़्ज़म, और साथ में जैसे अब जहांगीर खान तरीन साहब अलग हो गए या अलीम खान साहब अलग हो गए, ऐसे कुछ लोग जो हैं, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त आपने ये देखा होगा कि अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब की भी एक मैसिव मूवमेंट उनके साथ थी, और वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। और फिर उसके बाद ये ना सिर्फ ये कि मार्च था बल्कि उसके बाद फिर धरना था। और जाहिर है कि वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि कितनी तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं और मुस्तकिल बैठे रहते हैं। और उस वक्त मुश्किल मौसमी हालात थे, सख्त सर्दी में भी वहाँ पर लोगों ने सामना किया। अगस्त से लेकर दिसंबर तक वो धरना चला था। और फिर जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वो अंदोहनाक वाक़या जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ के रख दिया था, 16 दिसंबर को जब वो पेश आया, तो उसके बाद खान साहब ने ये फैसला किया कि अब इस धरने को ख़त्म कर देना चाहिए। तो बहरहाल
اب یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس پہ دھرنے کا تو انڈیا نہیں دیا ابھی تک، یا وہ جا کے وہاں پر جا کے فیصلہ کریں وہ تو ایگزیکٹلی وہاں پہ دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن کی کال نہیں دی جائے گی ان کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ الیکشن کی کال دی جائے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے ہی جو رہنماؤں ہیں ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے، چادر اور چار دیواری کا بھی خیال نہیں کیا گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ خواتین جو ہیں جو رہنما ہیں ان کے گھر پہ بھی ایگزیکٹلی یہی کچھ کیا گیا. ہم نے دیکھا اچھا کل عمران خان صاحب نے دوبارہ سے قوم سے خطاب بھی کیا اور ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں نے تیاری کر لی ہے، رکاوٹیں ہٹانا نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ آلریڈی رکاوٹیں موجود ہیں. کنٹینرز لگا کے جو مارچ کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. تو کل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ اگر آپ کی گاڑیوں کو روکتے ہیں تو آپ نے پیدل چل کے آنا، اور ایک ایسا ٹائم ہے اور یہ تاریخ نے آپ کو ایک ایسا دن دیا ہے کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے چلا گیا تو یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. انشاءاللہ پختونخوا سے پورا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف. پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے وہاں ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے. کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر دوسرا حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کابینہ کی جانب سے کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہونے دینا. اچھا ایک چیز بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کر کے وفاق پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ فتنہ اور فساد کی بات نہ کرتے تو راستے میں نہ آتے، اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا وہ آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. لانگ مارچ کے نام پہ ایک فتنہ فساد مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. قوم کو تقسیم کرنے کا، تفریح اور انتشار کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. ساری ان کی قیادت، ایسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، اب سارے جو ہے وہ جا کے اکٹھے ہوئے ہیں پشاور میں. پروونس کے پی کے جو ہے اس کے تمام تر وسائل کو، صوبائی فورسز ہیں ان کو ساتھ لے کے وفاق پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. جتھے کی صورت میں میں وارن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں. صرف اتحادی حکومت کا، ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے، اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ بدبخت شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. فتنہ فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ تو الیکشن ہوں گے نہ ہی ہم حکومت چھوڑیں گے. ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی دباؤ میں لانے کی عمران خان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور جو فیصلے ہوں گے اب وہ نواز شریف اور شہباز شریف کریں گے. تم اعلان کر کے پھنس گئے. میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے، اس کو آنے دیں، اس کو بیٹھنے دیں. آ کر ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے، کتنی دیر نکال سکتے ہیں. لیکن عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. قوم کے حق میں فیصلے کریں، ملک کے حق میں فیصلے کریں. سوشل میڈیا کو مت دیکھیں، میڈیا کو مت دیکھیں، اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں. اچھا جی، تو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل اب تیاریاں بھی جاری ہیں. ملک کے مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے تحریک انصاف کے قافلے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا سارے ارینجمنٹس بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے. اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اوور آل جو ارینجمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ بھی ذرا بات کرنا ضروری ہے. ہمارے نمائندگان بھی ظاہر ہے کہ فیلڈ میں موجود ہوں گے اور تمام تر صورتحال سے ہمارے ناظرین کو، جو ARY نیوز کے ناظرین ہیں، ان کو آگاہ رکھنے کی کوشش کریں گے. تو کون کون ہمیں جوائن کر رہا ہے؟ جی اس وقت ذرا ہم جان لیتے ہیں کہ پشاور میں اور لاہور میں کیا سچویشن ہے. تو پشاور میں ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے ضیاء الحق، اور لاہور میں بتی چوک پہ موجود ہیں ہمارے نمائندے، بھاٹی چوک پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ نصیر. ان سے جان لیتے ہیں ایگزیکٹلی وہ جگہ موجود ہیں اور کہاں کہاں سے بڑے جو ہیں وہ ٹولیاں نکلنی ہیں، بڑے قافلے نکلنے ہیں. تو سب سے پہلے ذرا پشاور کا رخ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ضیاء الحق موجود ہیں. ضیاء الحق یہ بتائے گا کہ اس وقت آپ پشاور کے کون سے علاقے میں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے یہاں پر، کیونکہ لاہور میں صبح بھی سن رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہر جگہ پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ راستے روکے جائیں. جی
جی میں تو اس وقت علاقے میں نہیں بلکہ گھر میں موجود ہوں اور وہ گھر ہے سی ایم چیف منسٹر ہاؤس ہے اور اس چیف منسٹر ہاؤس میں اس لیے موجود ہوں کہ یہاں پر جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کے جو اہم لوگ ہیں اور ان کی مرکزی جو قیادت ہے وہ اس وقت پشاور میں موجود ہے اور یہاں سے ایک بڑا قافلہ بن کے جو ہے تو پشاور سے روانہ ہوگا 11 بجے کا ٹائم ہے اب 2 ہے یا ٹھیک ہے سرکاری سرپرستی آپ کہہ لیں چونکہ حکومت ہے ان کی تو ظاہری بات ہے اس میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی ہوں گے صوبائی وزراء بھی ہوں گے تو وہ ایک پروٹوکول کی صورتحال ہوگی تو اس پروٹوکول کی صورتحال میں اب 2 ہیں ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے اور ایک بائی روڈ کا بھی ان کا پلان ہے تو جیسے موٹر وے پہ مختلف راستے بند کر دیے گئے ہیں تو اگر وہ راستے اگر وہ راستے ان کے لیے کھل سکتے ہیں تو پھر تو یہ بائی روڈ جائیں گے اور اگر وہ راستے بند ہوتے ہیں تو پھر ان کا پروگرام ہے کہ ہیلی پیڈ کے ذریعے سوابی پہنچیں گے وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے کنٹینر بھی تیار ہے اس کنٹینر میں تمام سہولیات موجود ہیں اور اس کنٹینر میں روانہ ہوں گے خیبر پختونخوا میں تو حکومت ہی پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو آئی ایم شیور یہاں پہ لوگوں کو ان مشکلات کا سامنا نہیں ہے جن مشکلات کا سامنا باقی شہروں کے لوگوں کو ہے مشکلات کا سامنا تو یہاں پر اس لیے نہیں ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی سرحد جو پنجاب سے جہاں پر بھی لگتی ہے چاہے وہ اٹک پہ لگتی ہے چاہے وہ ہری پور کے ساتھ لگتی ہے یا ادھر کوہاٹ کی سائٹ سے لگتی ہے دوسرا جو ہے تو یہ ہزارہ سائٹ پہ تو وہاں پہ تو جو سرحد ہے وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں آج آپ جو ہے تو پنجاب کہ کسی علاقے میں خیبر پختونخوا سے نہیں جا سکتے اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے جس میں حلیم عادل شیخ ہیں جو سندھ کے صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں تو وہ جو ہے یہاں پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے باقاعدہ سارا انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے کٹر کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے اور وہ یہاں پر گیس ماسک بھی انہوں نے خریدے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں جو کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں یا جو راستے بند کیے گئے ہیں تو اس کے لیے وہ باقاعدہ یہاں پر مشینیں بھی لے کے جائیں گے تو ان مشینوں کے ذریعے ان کنٹینرز کو ہٹائیں گے اور کہیں پہ تاریں لگی ہوئے ہیں تو ان تاروں کو کاٹا جائے گا تاکہ جو قافلہ ہے وہ آگے روانہ ہو ہم نے سکے ایک چیز جو پہلے دیکھی تھی کہ وہاں پر ہم نے سچویشن یہ دیکھی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کنٹینرز ہوتے تھے ایٹ ٹائمز خالی رہ جاتے تھے پھر ایٹ ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ ان کو فل بھی کر دیا جاتا تھا اب جو بھرے ہوئے کنٹینرز ہوتے تھے ان کو ہٹانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا تھا تو ایک تو یہ کہ کیا صرف کنٹینرز ہی کھڑے کیے گئے اور دوسرا یہ کہ ان کے پیچھے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادھر کی سائڈ پہ نفری بھی کوئی تعینات کی گئی ہے بالکل نفری بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق نفری بھی تعینات کی گئی ہیں اور ہمارا یہ تجربہ بھی رہ چکا ہے کہ جو لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب نے جب 2013-14 میں جب کال دی تھی احتجاج کی اور وہ انہوں نے دھرنا دیا تھا تو یہاں سے اس وقت پرویز خٹک صاحب تھے وزیر اعلیٰ انہوں نے یہاں سے ایک قافلے کی وہ قیادت کر رہے تھے اور اٹک پہ یہی صورتحال تھی تو اس وقت بھی انہوں نے ساری مشینیں لی تھی ان مشینوں کے ذریعے جو ہے تو کنٹینر کو ہٹایا گیا تھا صحیح ٹھیک ہے اچھا جی لاہور کا بھی ذرا رخ کر لیتے ہیں بتی چوک پر موجود ہے ہمارے ساتھ خواجہ نصیر خواجہ بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے لاہور میں صبح میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہر جگہ پہ جو ممکن ہے ان کو ایسی جگہ لگ رہی تھی کہ یہاں سے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ انٹر ہوگی موٹر وے پہ تو اس کو بلاک کیا جا رہا ہے آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں جی بالکل اس وقت میں یہاں بتی چوک میں موجود ہوں جو کہ تحریک انصاف نے اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ بتایا ہوا ہے کہ یہاں سے حقیقی آزادی مارچ کا آغاز ہوگا اگر میرا کیمرہ مین آپ کو پیچھے دکھائے تو تقریباً لاہور سے باہر نکلنے کا جو راستہ ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہوا ہے اور پیچھے بڑی تعداد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید دقت کا سامنا ہے یہاں سے جو راوی برج ہے تقریباً اس کا فاصلہ یہاں سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور ہر جگہ پہ یہاں پر درجنوں کے قریب کنٹینرز لگائے گئے اور شہری شدید دقت کا سامنا کر رہے ہیں نہ صرف آنے جانے والوں کو دقت کا سامنا بلکہ ہماری فوٹیج آپ کو موجود ہوگی کہ باقاعدہ طور پہ ایک جنازہ بھی آیا لیکن پولیس نے وہ جنازہ لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی دوسری طرف
दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो कंसर्न सीनियर पुलिस ऑफिसर है एसपी रैंक के, वो आए और उन्होंने जहाँ पर हम लोग यहाँ खड़े हैं रिंग रोड, यहाँ पर आने के बाद मीडिया की गाड़ियों को भी हटाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त की सूरत ये है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हुए। मेरे इर्द गिर्द तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है जो कि गाए बगाए यहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनका ये अज़म है, इनका ये अज़म। चलें, आप इनको जब तक इनके नारों को किसी तरीके से थामें तो फिर हम आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। बत्ती चौक लाहौर पर मौजूद हैं हमारे साथ ख्वाजा नसीर साहब, ज़फ़र इकबाल मर्दान से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बताइएगा ज़फ़र कि क्या सिचुएशन है। अब ज़ाहिर है कि यहाँ पर तो हम आपके पीछे देख रहे हैं कि अरेंजमेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है तो वहाँ पर इस तरह की पाबंदियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहाँ से बताइएगा तैयारियाँ क्या दिखाई दे रही हैं लोगों की। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें केपी गवर्नमेंट की तो उसकी तरफ से भरपूर तैयारियां की गई है। अटक तक जहां से पंजाब का बॉर्डर शुरू होता है वहां तक मोटरवे खुला है, इवन सवाबी तक लोग जा सकते हैं, मामूल की ट्रांसपोर्ट वो भी जारी है, जबकि काफ़िले भी सवाबी और फिर उसके बाद दरिया सिंध पार करके पंजाब में दाखिल होंगे। तो वहां पर उन्होंने कंटेनर्स लगाकर मोटरवे बंद किया हुआ है। खैबर पुख्तनख्वा की हुदूद में कोई रोड बंद नहीं है। अगर हम कारकुनों की बात करें तो कारकुन काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। हम इस वक्त रेस्ट एरिया रशकई में मौजूद है और यहाँ पर तमाम काफ़िले जमा होंगे, कप्तान यहाँ पर आएंगे, उनका कंटेनर यहाँ आएगा और फिर वो यहाँ से कंटेनर पर सवार होकर इस्लामाबाद की जानिब मूव करेंगे। यहाँ से वो काफ़िले की क़यादत करेंगे। ये वो जगह है, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे होंगे। अभी इस वक्त सिर्फ एक काफ़िला यहाँ पर पहुँचा है जो कि चतराल का है, जो गुज़िश्ता शब से चतराल से रवाना हुआ था और मुसलसल सफ़र करते हुए आज सुबह यहाँ पर पहुँचा है। और इस वक्त वो काफ़ी इसके बावजूद ताज़ा दम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसमें अक्सरियत कैलाश कबीले की है। तो वो ढोल साथ लेके आए हैं, रवायती गाने जो है वो हो रहे हैं और उस पर रक्स किया जा रहा है। इस वक्त ढोल की ताप पर वो लगे हुए हैं, जबकि नारे भी उन्होंने शदीद लगाए हैं। और जबकि इसके साथ साथ एक दिलचस्प बात, जब उन्होंने अपनी ज़ुबान में उनका जो रिवायती वो अपनी एक कैलाश लैंग्वेज है उसमें एक तरह की आवाज़ें लगानी शुरू कर दी है, तो हमें एकदम वो अर्तावल ड्रामे वाले मंगोल नज़र आए उनकी कैंप में जिस तरीके से वो होता था। तो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। हालांकि ये चतराली लोग खैबर पुख्तनख्वा के सबसे पुरअमन तरीन लोग तस्वर किए जाते हैं और चतराल सबसे पुरअमन ज़िलों में शुमार होता है, पहले नंबर पर आता है। इसके बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा पुरअज़म है। इसके साथ साथ अगर हम पेशावर और दीगर इलाकों के कारकुनों की बात करें तो रात को मेरी बात हो रही थी जब एक गाड़ी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लगाए जा रहे थे, तो मैंने ऐसी नौजवान से कहा कि यार क्यों इतनी तैयारियां कर रहे हो, रास्ते बंद है, आप लोग आगे नहीं जा सकोगे। तो उसने गाड़ी की डिग्गी खोल के दिखाई, कहता है कि उसमें सारे वो विकटे और डंडे सारे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा ये किस लिए? तो कहता है कि अगर रोड खुला हो तो हमें भी इतना मज़ा नहीं आता, शुगल मेला होना चाहिए और हम ये शुगल मेले के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंच के रहेंगे। अच्छा, शुगल मेले के लिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है जी, ज़रा हम इस वक्त अटक का भी रुख कर लेते हैं जहाँ पर पंजाब पुल पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाह खालिद। उनसे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली अटक में वो क्या सिचुएशन देख रहे हैं। शाह खालिद, कितनी मुख्तलिफ सिचुएशन आप देख रहे हैं अटक में, या फिर वैसी ही सिचुएशन है जैसे हमें बाकी कुछ नुमाइंदे बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से हट के कि कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं? देखिए, अगर ओवरऑल मोटरवे के हवाले से बात करें तो सिर्फ अटक के मुकाम पे नहीं, सिर्फ गाजी इंटरचेंज के मुकाम पे नहीं, बल्कि पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक जगह जगह पर सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रुकावटें डाल दिए गए हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस दफ़ा इन्होंने सड़क खोद के उसके ऊपर ग्लासेस, जो सिर्फ के जो बोतलें हैं वो तोड़ के उसके ऊपर तारकोल डाल दिए हैं ताकि गाड़ियां यहां से गुजर ना सके। जब हमने फुटेज बनाने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस ने हमें रोका भी और यही कहा कि आप कवर नहीं कर सकते। इस वक्त गाजी इंटरचेंज पे मैं मौजूद हूं और अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये यहाँ पे कंटेनर जो है लगाए गए हैं। कंटेनर्स के उस पार खैबर पुख्तनख्वा है, जबकि इस पार जो है ये पंजाब है। खैबर पुख्तनख्वा का जो इलाका है वहाँ तक तो PTI का मार्च आसानी से आ सकता है, लेकिन जो जहाँ से पंजाब का जो एरिया स्टार्ट होता है यहाँ पे उनका आना जो है ये मुश्किल है। सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और सख्त सिक्योरिटी जो है यहाँ पे, सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार भी मौजूद है और पुलिस ज़राए का एक कहना है कि इन्हें बताया गया है प्रॉपर्ली मिट्टी भी भरी हुई है। वही हम पूछ रहे थे कि भाई ये इस तरह के अब ज़ाहिर हथकंडे
اختیار کیے جائیں گے، کیونکہ اگر خالی کنٹینرز رکھ دیتے ہیں تو ان کو موو کرنا مشینری کی مدد سے آسان ہوگا، لیکن کٹرز بھی لے کے آ رہے ہیں، تو یہ بھی ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، اگر آپ دیکھ لیں تو کنٹینرز میں مٹی ہے اور ساتھ میں گلاسز توڑے گئے ہیں، اور یہی بتایا گیا ہے کہ ان کو احکامات ہے کیونکہ حکومت اب گھبرا گئی ہے۔ کپتان نے تو ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن حکومت گھبرا گئی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں پولیس یہاں پہ موجود ہے۔ جب یہاں پہ جو لوگ ہیں انہیں یہاں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں یہ داخل نہ ہو، پی ٹی آئی کا جو آزادی مارچ ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بار بار صبح سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک بھی پی ٹی آئی کا کارکن یہ پل کراس نہ کر سکے، اور جہاں تک ہو سکے تو ان کے خلاف یہ کارروائی بھی کریں گے، ان کے خلاف شیلز بھی جو ہے یہ پھینکیں گے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں اور ان کو روکنے کی ہر ممکن جو ہے یہ کوشش کریں گے۔ اس وقت کارکنوں کو، جیسے بھی آپ نے شاہ خالد بتایا بھی کہ گڑھے کھود کے اس میں کانچ کے ٹکڑے بڑے بڑے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ یہاں سے ایک تو بات کوئی گاڑی نہ گزر سکے، لیکن گاڑی کیا یہاں سے تو پیدل بھی لوگ نہیں گزر سکیں گے۔ یہ تو سچویشن کافی زیادہ تشویشناک یہاں پہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو عدنان طارق نے سے ذرا ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں سڑکیں کھود کے ایسے کانچ کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں وہ بچھائے جا رہے ہیں۔ عدنان، کیا رپورٹ ہے اس حوالے سے؟ M1 موٹر وے میں ثوابی انٹرچینج سے ہوتا ہوا جو ہے اس وقت پہنچا ہوں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سنگم کے اس مقام پر، دریا سندھ کے مقام پر، جہاں پر گزشتہ رات سے جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے تھے، اور اب کنٹینرز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ نہ صرف اس کے ساتھ ساتھ کنٹینرز میں جو ہے وہ مٹی بھی بھر دی گئی ہے۔ مختلف فاصلے تقریباً 20 سے 30 میٹر کے فاصلے پر جو ہے کنٹینرز لگائے گئے۔ اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ 4 کنٹینر لگائے گئے۔ اس کے بعد 20 میٹر کے فاصلے پر پھر 2 کنٹینر لگائے گئے جس میں مٹی بڑی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سامنے والی سائڈ پر تقریباً 30 سے 40 میٹر کے فاصلے پر دوبارہ جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے۔ یہ وہ کنٹینرز لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہاں پر ایک دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیئر بنائی گئی ہے یہاں پر تارکول کی، اور اس کے اوپر جو ہے شیشے جو ہے وہ توڑ کر جو ہے وہ اس پر لگائے گئے ہیں اس پہ، تاکہ کوئی بھی گاڑی جو ہے یہاں پر اگر کنٹینر ہٹانے میں کامیاب بھی ہوتی ہے، کوئی ریلی احتجاج آتا ہے وہ یہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کرتی ہے تو وہ اس تارکول اور شیشے والے مقام پر جو ہے وہ یہاں پر ان کی گاڑی یا ان کو آگے جانے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بہت سے احتجاج ہم نے کور کیے، بہت سے مظاہرے ہم نے کور کیے، بہت سی ریلیاں، مارچ ہم نے کور کیے، لیکن یہ والا حربہ جو ہے یہ پہلی بار دیکھنے آیا کہ تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا اور خاص کر اسلام آباد کے آنے جانے والے شہریوں کا راستہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، اور حقیقی آزادی مارچ اسی شاہراہ سے ہو کر جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے جانا ہے، جہاں پہ گزشتہ رات سے ہی مکمل طور پر جو ہے وہ بلاک کیا گیا ہے کنٹینرز لگا کر۔ چلیں جی، اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ تو معاملہ نیکسٹ لیول تک پہنچ گیا۔ وہ جیسے سٹیجز ہوتی ہیں نا کہ مختلف سٹیجز آپ کو پار کرنی پڑتی ہیں، تو 2014 کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وہی ہے، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر سے نکل رہی ہے۔ اس دفعہ مقصد ہے حقیقی آزادی کا، اور جو رکاوٹیں ہیں وہ اس دفعہ کچھ نیکسٹ لیول کی ہیں کہ شیشے توڑ کے، مٹی سے بھر کے، نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کس طرح سے اوور کم کرتے ہیں۔ عوام تو نکل رہے ہیں گھروں سے، پہنچنا تو ہے انہیں اسلام آباد، اور جو سارے صورتحال اس پر ہم نے نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور سے ضیاء الحق، خواجہ نصیر ہمیں لاہور سے بتی چوک سے انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا، مردان سے ہمارے ساتھ ظفر اقبال تھے، اور شاہ خالد ہمارے ساتھ اٹک پنجاب پل سے موجود تھے۔ ان سے ہم گاہے بگاہے اپڈیٹس لیتے رہیں گے اور باقی شہروں میں بھی جو صورتحال ہے وہ بھی جانیں گے، لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں۔ آل رائٹ جی، ایک بار پھر سے آپ کو خیر مقدم کہیں گے اپنے اس مارننگ شو میں، اور آج کا مارننگ شو ہے جس پہ ہم بات کریں موسٹلی کہ بھائی تحریک انصاف کی جانب سے ایک حقیقی آزادی مارچ کیا جا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو حسن حفیظ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بابو صابو انٹرچینج سے، ان سے ذرا جانتے ہیں کہ بھائی وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تو بتائیے گا حسن، کیا صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہاں پر؟ مجھے تو آپ کے عقب میں کنٹینر دکھائی دے رہے ہیں۔ جی اشفاق، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہاں کنٹینرز ہیں، بلکہ ایک لیئر نہیں ہے کنٹینرز کی، 3 سے 4 لیئرز کی شکل میں کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ بابو صاحب انٹرچینج کو 4 لیئرز میں کنٹینرز لگا کے بلاک کیا گیا ہے، اور اس حد تک بلاک کیا گیا ہے کہ یہ میرے عقب میں جو کنٹینرز لگے ہیں اس کے ساتھ موٹر وے سٹارٹ ہوتی ہے، تو لوگ بالکل نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔
इस दफ़ा इंतज़ामिया ने गैर कानूनी हरबे भी अपनाए हैं। हरबे इस तरह से अपनाए हैं कि जो भी रावी टोल प्लाजे से कंटेनर आता था शहर में फूड सप्लाई लेने करता था या कोई चीज़ें लाता था तो उसकी हवा निकाल कर उसको साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ मेरे साथ वो ड्राइवर्स भी खड़े हैं, कारकुनान भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि उनके गाड़ियों के टायर में से हवा निकाल दी गई, ज़बरदस्ती यहाँ पर खड़ा कर लिया गया, उनके लाइसेंस ले लिए गए, उनके कागजात ले लिए गए। इनका क्या कसूर है? ये तो फल सब्जियां लेकर आ रहे हैं। इनका कसूर ये है कि क्योंकि इनके पास एक कंटेनर, एक बड़ा डाला और एक कंटेनर था। इंतजामिया के पास कंटेनर कम पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने बेहतर ये समझा कि इनके कंटेनर्स को इस्तेमाल करके रास्ता रोक लिया जाए। ये मेरे साथ वो बेरोजगार लोग मौजूद हैं जिनकी आज रोजी रोटी यहाँ पर चलनी थी और इनसे जानते हैं कि आपको क्या हवा निकाल दी है क्या पहले? जी सर, इन लोगों ने 3 दिन से हम लोगों को इधर खड़ा किया हुआ है बाबू साहब में, ठीक है। हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, इधर हमारे गाड़ियों के टायरों की फ्रंट की हवा निकाल दी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बहुत कीमती माल है, हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले। माल है आपके कंटेनर? हमारे कंटेनर के अंदर घी है। हाँ जी, एक कंटेनर नहीं है, मुतादिद कंटेनर्स है। खाने पीने की अशिया शहर में आती हैं रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन इस दफा इंतजामिया ने शहर को बिल्कुल सील कर दिया है। अच्छा, एक और भी मसला है। देखें, एक हम शॉर्ट टर्म किसी फायदे की बात करें, दूसरा एक लॉन्ग टर्म नुकसान की बात करें। ये जो कंटेनर्स हैं जो फुली लोडेड हैं, अगर उनकी इस शदीद गर्मी में उनके टायरों से हवा निकाली जाती है, 16 व्हीलर हों या जितने भी इनके व्हील्स हों, अब हवा निकाल के जब आप वहाँ पर इस वज़न के साथ खड़ा कर देंगे तो पूरे इनके टायर हमेशा के लिए, मतलब ये है कि लाखों रुपए मालियत के टायर होते हैं। पता नहीं 50,000 या 60,000 का एक पेयर ही होता है इनका टायर्स का, बल्कि इससे ज़्यादा का शायद हो, इससे ज़्यादा का। तो इसमें आप जस्ट इमेजिन कि उनके लिए एक लॉन्ग टर्म नुकसान करें जो कि मतलब उसको रीपे कोई नहीं करेगा। तो इस पर इनका क्या कहना है? देखिए, ये लोग इनके टायर्स की हवा निकाली है तो साथ ही कहा है कि आप ऐसा करें, अपने टायर्स की हवा फिल कर लें। यहाँ मजीद लोगों से बात करते हैं। आपका भी कंटेनर है यहाँ पर, तो और क्या क्या है कंटेनर्स में? हमारे कंटेनर में भाई वो आड़ू लोड किया हुआ है। आपके टायर की हवा निकाल दी है, टायर तो खराब होने का खदशा नहीं है क्या? नहीं, ये तो खराब हो जाएंगे, लेकिन पुलिस वालों ने हवा निकाल दी। 3 दिन से हम भूखे हैं यहाँ पे। वो रावी टोल प्लाजा है ना, वहाँ पे हमें रोका है उन लोगों ने। इधर ले आए हैं, इधर आके हवा निकाल ली है। हमारे शनाख्ती कार्ड भी उनके पास हैं और हमारे जो लाइसेंस हैं वो भी उनके पास है, चाबियाँ भी गाड़ी के उनके पास हैं। खाना पीने के लिए कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम वैसे 3 रोज से यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये सिर्फ इनके एक कंटेनर्स नहीं है। बाबू साबू इंटरचेंज के इतराफ में तमाम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मेरे जो है कंटेनर्स लगा के इन गरीब लोगों का और इनके कागजात भी ले लिए गए हैं। और जो टायर्स की आपने बात की, अब इनके टायर्स जो है वो यहाँ पर हवा भरवाने के लिए भी इंतजामात मौजूद नहीं है और इतराफ में पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं है। अलमिया है, बहरहाल इसी पे अब ज़रा बहुत शुक्रिया जी। हसन हफीज हमारे साथ मौजूद थे और आपको बताते चले कि इस वक्त लाहौर में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। वैसे आज आपने चेक नहीं किया अपने मोबाइल में, आज क्या है वैसे? आज 40 तक है। आज 40 तक मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन सती, ये जो लोग जो कंटेनर्स लेकर आ रहे हैं, इनके कंटेनर्स में अशिया खुरनोश मौजूद है। 3 दिन से इनको रोका हुआ है। ये लाखों की मालियत का सामान जो इसमें मौजूद है, आप ये सोचें, मतलब एक तरफ वो भी खराब हो रहा है। हम फूड सिक्योरिटी के वाले से बात करें तो इसमें सिर्फ सब्जियां, फल है, सब्जियां भी हैं, आड़ू भी हैं। चले मैं कहती हूँ आप फलों को लग्जरी काउंट कर लें, लेकिन सब्जियां इसमें मौजूद हैं। और इन बेचारों का क्या कसूर है? आपने इनके ट्रक यहाँ पे कंटेनर्स को रोका है, उनके ट्रकों में से हवा निकाल दी है, उनका फल जो शेखुरनोश की चीजें वो वहाँ पे गल सड़ जाएंगी। वो 3 दिन से यहाँ पर मौजूद है। मौसम की सख्ती आपके सामने यहाँ पर है। वो कह रहे हैं हम यहाँ पर भूखे हैं, हमारा यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं। तो आप सोचें कि ये लोग किस परेशानी में। अच्छा, वैसे टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 36 से ऊपर है अभी, और उसमें जस्ट यू कैन इमेजिन कि क्या सूरत हाल बन सकती है। बहरहाल ये जो इशू है, अच्छा कितना इससे 29 जी सकते हैं, लेकिन आप अगर लाहौर में जो धूप की सिचुएशन है तो आप फील लाइक ना जाने क्या होगा। अच्छा, 10 बजे का टेम्परेचर यहाँ पर बताया कि वो 36 तक पहुँच जाएगा, तो ज़ाहिर है कि रैपिडली ये इंक्रीज़ ही होगा टेम्परेचर। अच्छा, नुकसानात क्या हो रहे हैं? और जो कंटेनर्स को जगह जगह रोक कर उनको हवा निकाली जा रही है, उनसे रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, क्या नुकसानात इससे हो सकते हैं, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल है। पीटीआई के कारकुनों को आने से रोका जा रहा है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, और ये कंटेनर्स भी वो हैं जो अशिया खुरनोश के कंटेनर्स हैं। ये कंटेनर्स वो हैं जिनमें जान बचाने वाली अद्वियात हैं। इन कंटेनर्स को हर सामान मौजूद हो सकता है, और ये
انشورڈ بھی نہیں ہوتا. اس کے جو بھی نقصانات ہوتے ہیں, اگر گاڑی کا نقصان ہو, کنٹینر کا نقصان ہو, ہر طرح کا نقصان کو خود برداشت کرنا پڑتا ہے. کیسے کرتے ہیں, کیوں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ صدر آل پاکستان انجمن تاجران نے اس پہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ بند کی جائے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان یونائٹڈ گڈس ٹرانسپورٹ الائنس پاکستان امداد حسین نقوی صاحب. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف بندے کم دکھائی دے رہے ہیں, کنٹینر زیادہ دکھائی دے رہے ہیں, اور جو اس میں مٹی بھری جا رہی ہے, سامان والے روکے جا رہے ہیں اور ان کے ٹائروں سے ہوا نکالی جا رہی ہے, یہ تو بڑا نقصان نہیں ہے؟ یقیناً جی, یہ بہت بڑا نقصان ہے اگر اس کو سوچا جائے اور اس کو سمجھا جائے. لیکن میں افسوس سے یہ بات کہوں گا کہ موجودہ حکومت ہو یا اس سے پہلے والی کوئی بھی حکومت ہو, جب بھی اس قسم کی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کا شکار جو ہے وہ سب سے پہلے ہم ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹرز کو ہی وہ اپنی ایک سیفٹی وال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہماری گاڑیوں کو, راستوں کو بلاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر مشتعل ہجوم کے سامنے ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور وہ مشتعل ہجوم آگ لگائے, جو مرضی وہ جو آگ لگائے, توڑ پھوڑ دے, یا کنٹینر کو کھول کے اس کے اندر سے سامان لوٹ لے, جو کچھ بھی کرے اس کا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اور نہ ہی حکومت اس کی کوئی ذمہ داری لیتی ہے. اچھا, تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے. اور وہ تو ازالہ کون کرتا ہے؟ وہ جو اتنے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے, پھر اس کا ازالہ آپ لوگ خود کرتے ہیں؟ کچھ ہم کرتے ہیں, کچھ جو ہمارے تاجر صاحبان ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ برڈن ہوتا ہے کہ وہ تاجر بھی اس کو بیئر کرتے ہیں. تو یہ جو ایک قومی المیہ ہے ہمارا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں آج کے حکمرانوں کو, مستقبل میں آنے والے حکمرانوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ اپنا کوئی انتظام کیجئے اس قسم کی موب کو روکنے کے لیے. اور یہ آپ کی قومی ٹرانسپورٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا ٹیکس کا جو شیئر ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور آپ لوگ ہمارے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ کریں. ہمارے ٹرانسپورٹر رول گئے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا بابو صاحبوں کے اوپر 3 دن سے ہمارے ڈرائیور جو ہیں وہ 3 دن سے وہاں پر, کیونکہ ہم وہ گاڑی کی حفاظت اور گاڑی کے اندر جو کارگو ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ بندہ وہاں پر ہے. وہ ایسی حالت میں, کوئی قریب ہوٹل نہیں ہے, اگر ہوٹل ہوگا بھی تو اتنی پریشانی کے عالم میں اور ہلڑ بازی میں ہوٹل کھلے ہوئے نہیں ہوتے, تو کہیں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے, کہیں رکنے کا انتظام نہیں ہے, پھر انسانی ضروریات اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں, کہیں واش روم کا استعمال کرنا ہے, کہیں کوئی چیز کرنی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ٹرانسپورٹر اس وقت کتنے کرب میں مبتلا ہے اس صورتحال سے. نہ حکومت کو اس بات کا احساس ہوتا ہے, نہ ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو لوگ یہ موب لے کر سڑکوں پر نکلتے ہیں. کہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ اس حکومت میں المیہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا, تو آپ نے کبھی یہ بات پہنچانے کی کوشش کی, اور کیا حکومت کا رویہ کیا ہوتا ہے اس پہ اس سے پہلے؟ جس وقت تک تو یہ کنٹینرز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک ہمیں تسلی اور تشفی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ گھبرائیں نہیں, آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. وہ سنتے ہی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل, آپ ہمیں یہ گاڑیاں جو ہے نا وہ استعمال کر لینے دیں. جس وقت گاڑیاں استعمال وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد مشتعل ہجوم ان کو نقصان پہنچا دیتا ہے, اور اس کے بعد جب ہمارے پاس رپورٹس آنا شروع ہوتی ہیں ہمارے یونین آفس کے اندر کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا, اور وہ نقصان لے کر پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس وقت تحریک لبیک نے اپنا موومنٹ سٹارٹ کی تھی پریویس گورنمنٹ کے دوران, تو اس وقت ہمارا بہت بڑا کروڑوں کا ہمارا نقصان ہوا ہے. ہم اس نقصان کی کمپلین لے کر گورنر پنجاب کے پاس گئے تھے, ان کو جا کر ہم نے یہ گوش گزار کی تھی. انہوں نے کہا جی چودھری سرور صاحب, انہوں نے کہا جی ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جو اس کا جائزہ لے گی, اور آپ کے نقصان کا جو تخمینہ ہوگا اس کو ہم پے بیک کرانے کی پوری کوشش کریں گے. جی میں پرائم منسٹر سے بھی بات کروں گا, میں چیف منسٹر سے بھی بات کروں گا, اور ہم انشاءاللہ عزیز آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. وہ دن اور آج کا دن, نہ اس کمیٹی نے کوئی کام کیا, نہ ایک پینی ہم ٹرانسپورٹر کو ملا. اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ایک اور بڑا ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کنٹینر یہاں پر ڈیٹین ہو جاتے ہیں تو شپنگ کمپنی پر ڈے کے حساب سے ہم سے ڈیمریج لیتی ہے, اور اس ڈیمریج کے لیے کسی قسم کا کوئی ہمارے ساتھ ازالہ نہیں. ہر طریقے سے آپ کو دبایا جاتا ہے, تو یہ حکومت وقت کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ان کا کیا قصور ہے, لوگوں کا کیا قصور ہے, ہم یہ کیوں سفر کریں. بہت شکریہ. تو ہماری موومنٹ جو ہے وہ بالکل آگے کے لیے بھی ریسٹرکٹ ہو جائے گی, سامان نہیں جا سکے گا, ادویات نہیں پہنچ پائیں گے. امداد حسین نقوی صاحب موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آل رائٹ جی, ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. خیر مقدم آپ کا کر رہے ہیں. دن آج کا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج تحریک انصاف کی جانب سے کیا جا رہا ہے حقیقی آزادی مارچ.
جو کہ پہلے ان کی جانب سے ان کے بقول کیا جا رہا تھا امپورٹڈ حکومت کے خلاف. ظاہر ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی اور ان کے اتحادیوں کی 10 جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے اس کے اوپر خاصا جس طریقے سے وہ حکومت آئی, جس طریقے سے انہوں نے طرز حکمرانی اپنا شروع کیا, تو ایک بڑا اچھا موقع ملا ہے تحریک انصاف کو کہ اس پہ کیپٹلائز کر سکے. بالکل جی, اور ساتھ میں جو تمام تر شہروں میں صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ آج 25 مئی اور 25 مئی کو عمران خان نے جتنے بھی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں اور جتنی پاکستانی ان سے کہا کہ وہ نکلیں اور حقیقی آزادی مارچ کے لیے, اور انہوں نے کہا یہ سب سے اچھی اپرچونٹی ہے کہ آج کے دن اگر آپ نہیں نکلے تو پھر تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گی اور معاف بھی نہیں کرے گی. اچھا, اور ساتھ میں یہ کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جی لاہور میں کیا سچویشن ہے, ہم نے آپ کو اٹک کی سچویشن سے آگاہ کیا, اور ہم نے آپ کو سامنے بتایا اسلام آباد میں کیا سچویشن ہے. ابھی بھی ذرا ہم آپ کو کراچی کی سچویشن کے حوالے سے بتا دیتے ہیں, اور ساتھ میں ہم آپ کو پنڈی میں کیا سچویشن ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. کراچی میں نمائش میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے فیض اللہ, جبکہ پنڈی میں فیض آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک. تو پہلے ذرا ہم پنڈی کا رخ کر لیتے ہیں, وہاں سے ہمارے ساتھ بابر ملک. بابر, یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ فیض آباد انٹرچینج پر؟ دیکھو متیہ, یہاں پہ فیض آباد انٹرچینج راول پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم ہے. میں اس وقت فیض آباد انٹرچینج پہ موجود ہوں. میرے دائیں جانب راول پنڈی ہے اور بالکل عقب میں یہ اسلام آباد جانے والا راستہ ہے جو مکمل طور پر بند ہے. اس کے بعد فیض آباد انٹرچینج کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ چاروں طرف سے بند کیا گیا ہے. فیض آباد انٹرچینج کو چاروں طرف سے بند کیا گیا, کنٹینر لگائے گئے ہیں. اس وقت رینجرز کی ہیوی ڈپلائی یہاں پہ موجود ہے فیض آباد انٹرچینج کے اوپر, انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے. پنجاب کے دیگر اضلاع سے نفری یہاں پہ جو آئی تھی وہ بھی یہاں پہ پنجاب پولیس کی تعینات کر دی ہے. ایک طرف پنجاب پولیس اور دوسری طرف وفاقی پولیس ہے. مری روڈ کی جو صورتحال یہ ہے کہ مری روڈ کچہری سے یہاں تک تو کھلا ہے, لیکن دونوں اطراف سے جو لنک روڈ گلیاں لگتی ہیں وہ بند کر دی گئی ہے. ڈبل روڈ بند ہے جو راستے ہیں. پھر ابھی کچھ دیر قبل جو ہے جو اپڈیٹ آئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں جو زیر سماعت تھی پٹیشن راستے بند کرنے کے حوالے سے, گرفتاریوں کے حوالے سے سردار رازق اور راجہ یاسر نے یہ پٹیشن دائر کی تھی. اس پہ ابھی ڈیسیجن یہ آیا ہے کہ جو گرفتار کتنے بھی کارکن تھے 2 دنوں میں, اور انہیں عدالت عالیہ میں پیش کیا گیا. عدالت عالیہ میں پولیس کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ 16 MPO کے تحت گرفتار کیے گئے ہیں, جس پر عدالت عالیہ نے فوری طور پر انہیں جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کیا. مزید سماعت اس کی جاری ہے. یوں ایک چیز سمجھائیے گا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ فیض آباد انٹرچینج کے سامنے یہ جو اسلام آباد ایکسپریس وے ہے اس کے 2 بیسیکلی ٹریک ہیں. ایک سائڈ بند کی گئی ہے, دوسری کھلی ہوئی ہے. اس کا کیا کرنا ہے, یا وہاں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کے عقب میں اگر آپ جائیں, اگر لیٹ سے کہ جی ٹی روڈ کی سائڈ سے قافلے آتے ہیں یا کھنہ پل کی سائڈ سے کراس کرتے ہوئے آتے ہیں, تو وہاں پر بھی پیچھے کی سائڈ سے رستہ ایک بنتا ہے جو کہ اسلام آباد میں آ کے ملتا ہے. اب وہاں پر بھی کوئی ارینجمنٹس کیے گئے ہیں یا وہاں پر رستہ کھلا ہے؟ دیکھیں ستی صاحب, یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں اگر وہ سائڈ آپ کو کھلی نظر آ رہی ہے تو اس کی بالکل دوسری طرف اب جائیں تو پیچھے سے ایک سائڈ بند کر دی. دونوں طرف جو اسلام آباد ایکسپریس وے ہے وہ مختلف مقامات پر بند ہے. جو ٹی چوک ہے, رواٹ ٹی چوک ہے وہ بند ہے. جی ٹی روڈ کے مختلف اطراف میں رکاوٹیں کھڑی ہیں وہ بند ہے. مرگلا چیک پوسٹ جو کے پی سے آنے والا قافلہ ہوگا, یہ ٹریفک ہے, مرگلا چیک پوسٹ ایکسلے کے قریب کنٹینر لگا کے وہ بند کیا گیا ہے. یوں دارالحکومت اسلام آباد اور راول پنڈی آنے والے راستے جیلم, اٹک اور چکوال, یہاں سے جو آنے والے راستے ہیں وہ بالکل پیچھے سے ہی بند ہے. آپ اگر کہہ دیں تو راول پنڈی ڈویژن کو ملک کے چاروں طرف سے جو بھی راستے آتے ہیں بند کر دیا گیا ایک طریقے سے کہ کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا, وہ سیل ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, نمائش باہر سے کوئی نہیں آ سکتا, باہر سے کوئی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. فیض اللہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کراچی نمائش میں موجود ہے. اور فیض اللہ, آپ کے پیچھے تو میں دیکھ بھی سکتی ہوں کہ ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے, یہاں پہ آپ کیا سچویشن دیکھیں کراچی میں؟ دیکھیے, کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے نمائش کا مقام چنا ہے جہاں پر انہوں نے احتجاج کرنا ہے, اور اس کے لیے 3 بجے کا وقت دیا گیا تھا, اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ تقریباً عصر کی نماز کے وقت شروع ہوگا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج صبح آپ کو پس منظر میں بھی یہ ٹینکر نظر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوریڈور 3 کو جو جانے والے رستے ہیں اسے بھی کنٹینر لگا کر بلاک کر دیا گیا ہے. البتہ ایم اے جناح روڈ شہری استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت نمائش چورنگی سے لائنز ایریا اور مختلف علاقوں کو جانے والے رستے اسی طرح کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں نہ صرف اس علاقے
में कारोबार मुकम्मल तौर पे मुअत्तल है, बल्कि यहाँ पर तलबा का सेंटर भी था, 9वीं 10वीं जमात के तालबात का, तलबा का। उन्हें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा परेशानी और दुश्वारी के साथ वो जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खासा पैदल चलकर अंदर जाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। सुबह जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे, बहुत परेशानी का आलम था। कुछ हमने तालबात को रोते हुए भी देखा, क्योंकि रास्ते बंद हैं, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं था। वो मीडिया के लोग जो यहाँ खड़े थे वो उनको फिर गाइड करते रहे कि आप किस तरह से बच्चों को बताया भी नहीं, तो उनके मुस्तकबिल का सवाल है कि आपके पेपर्स हैं, इनको इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचना है, ये बेचारे पहुँचेंगे कैसे? अगर सारे ऐसे रास्ते ब्लॉक कर दिए तो उनको रात को मैसेज आएगा कि ये फलाना रास्ता खुला हुआ है, आप इस रास्ते से चले जाएं, या बिल्कुल भी इनको बेआसरा ही छोड़ दिया है? बिल्कुल बेआसरा छोड़ दिया गया। और सबसे अहम बात यह है, देखिए एहतजाज का वक्त दिया गया है 3 बजे, उसको शुरू होते होते तकरीबन 4 से 5 बज जाएंगे, और ये जो पेपर शुरू होता है 9 बजे शुरू होता है, 12 बजे ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए कोई मसला नहीं था अगर ये प्लानिंग के साथ इसको करते, लेकिन इन्होंने इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया। यहाँ सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। हम अंदर का हमने विजिट किया इलाके का, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सुबह सवेरे इन्होंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया बगैर हमें बताया। अब यहाँ से न कोई गाड़ी आ जा सकती है, तो पैदल ये कंटेनरों के नीचे से लोग निकल कर आ रहे हैं, खवातीन, बच्चे। तो इस हाल में पेपर देने के लिए वो यहाँ पर जा रहे हैं। तो अब वो यहाँ जाकर जब अंदर सेंटर में जाते हैं तो वहाँ बिजली भी नहीं होती। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, जिसका खासकर नुमाइश और उसके अतराफ में तलबा को सामना करना पड़ रहा है, जिनके सेंटर्स इन इलाके में हैं। वालिदैन भी खासे परेशान हैं, क्योंकि ये एम.ए. जिना रोड है, यहाँ पार्किंग भी नहीं हो सकती है। वो गाड़ी रोकते हैं तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार आकर उनसे कहते हैं कि वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ से लेकर चले जाएं, तो वो कहाँ जाए। तो अजीब सी एक सूरत हाल पैदा हो गई है यहाँ पर, और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। तो एहतजाज यहाँ पर 3 बजे शुरू होगा, और पीटीआई उसके लिए तैयारी कर रही है। गुज़िश्ता 2 रातों से तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के घरों में पुलिस छापे भी मार रही है। कई अरकान कौमी असम्बली और इसके साथ साथ जो मकामी क़यादत है उसे गिरफ्तार भी किया गया है। 2 अरकान कौमी असम्बली सैफुर रहमान महसूद और अताउल्ला एडवोकेट को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके साथ कई अरकान जो हैं उनके घरों पे छापे मारे गए हैं, कई कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। और अब जो है पीटीआई की तैयारी ये है कि वो 3 बजे को उन्होंने वक्त दिया, तो उसके बाद वो किस प्लानिंग से आते हैं। ये जो जगह नुमाइश का मकाम ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे फैजुल्लाह मौजूद थे नुमाइश में, जहाँ पे देख रहे थे कि जी रात से ही यहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। लोग बड़ी मुश्किलात का सामने, लोगों को मुश्किलात का सामने, खुसूसी तौर पे इन स्टूडेंट्स को सती जिनकी मैट्रिक इम्तिहानात हैं। कौम के मुस्तकबिल का सोचा जा रहा है, लेकिन कौम के मेहमारों के मुस्तकबिल का सोचने वाला कोई नहीं है। वो जाते हैं तो जाएं जहाँ मर्जी उनको जाना है, नो वन केयर्स अबाउट देम। उनकी तैयारियां ना कोई अरेंजमेंट्स ना कुछ, वो जाएंगे बेचारे, एक तो लोड शेडिंग से थके हारे परेशान, उसके बाद जो है वो पैदल चक्कर काटेंगे, इधर कंटेनर उधर रास्ते बंद, और कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये हाल है यहाँ पर लोगों को परेशान करने का। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब आगे हम ज़रा बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि हमारी नुमाइंदा शाज़िया उन्होंने बात की है फैसल जावेद खान साहब से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। हम पिशावर टूल प्लाजा पर मौजूद है, और पीटीआई के जो रहनुमा है फैसल जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ है। जी आप बताएं कि कहाँ तक खान साहब के साथ जाएंगे और रुकावटों का क्या करेंगे? हमारी मंजिल तो डी चौक है, और पूरी कौम की जो मंजिल है वो हकीकी आज़ादी है, और मंजिल करीब है। आज एक तारीखी दिन है, क्योंकि आज पूरी कौम तैयार हो गई है। याद रखिए, ये तहरीक इंसाफ का मार्च नहीं है, ये कौमी मार्च है। इसमें सब लोग शिरकत करें, और आज जो जज्बा है, जो जुनून है, वो जज्बा और जुनून है जो कायदे आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, और आज पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इमरान खान के साथ शामिल है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बचाने की तहरीक है, और हम इमरान खान का डी चौक तक साथ देंगे। जी सही, ठीक है जी। हमारी नुमाइंदा शाज़िया बता रही थी कि फैसल जावेद खान से कह रहे थे कि ये तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं है, ये पूरी कौम का जलसा है। जेलों की सूरत हाल भी जान लेते हैं जी। बिल्कुल जी, जेहलम की सूरत हाल जानते हैं। ज़ाहिर है कि मुल्क के तोलो अर्ज़ से काफ़िले जिस तरह से निकल रहे हैं, और जेहलम भी एक पाकिस्तान का वैसे तो काफ़ी छोटा एक शहर है, लेकिन वहाँ पर सियासी जो लिहाज से लोग खास एक्टिव हैं। भाई फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब आप देख लें कि वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और भी बड़े सीनियर सियासी रहनुमा, और अभी वहाँ पे जलसा बहुत बड़ा हुआ था। तो अब जनाब जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर क्या इस वक्त सिचुएशन होगी, सियासी करंट क्या होगा। नवीद भट्ट हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या मनाजिर वो देख रहे हैं। तो बताइएगा भाई नवीद की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इंतजामिया ने आज़ादी मार्च को रोकने के लिए इंतजाम वज़ा कर ली है, और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली है।
जलम के तीनों पुलों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो जीटी रोड पर जगह जगह बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करके रास्तों को बंद कर दिया गया है। पकड़ाला पुल को भी बंद कर दिया गया, चौपाल मोड़ को बंद कर दिया गया, दीगर जगहों पर भी नाकाबंदी कर दी गई है। मुकम्मल तौर पर जीटी रोड को बंद कर दिया गया है। फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि वो ज़्यादा चौक से एक बड़े काफिले की सूरत में इस्लामाबाद से रवाना होंगे। ज़्यादा चौक का टाइम दिया गया है जहाँ पर तमाम कारकुनान इकट्ठे होंगे और वहाँ से काफिला रवाना होगा। इसके अलावा उनका ये कहना है कि दीगर जो मुल्हिका इलाकों के काफिले रेंगे हैं वो भी इसी जुलूस में शामिल होगी। आज़ादी मार्च जो है वो यहाँ से ज़्यादा चौक से रवाना होगा, जिसके लिए PTI ने भी अपनी एक तलमी वज़ा कर लिया और उनका ये कहना है कि हर सूरत इस्लामाबाद यहाँ से जाएंगे। इसके अलावा इंतजामिया का भी ये कहना है कि उन्होंने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है और किसी सूरत भी आज़ादी मार्च के शुरा को यहाँ से इस्लामाबाद नहीं जाने दिया जाएगा। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से आज़ादी मार्च के शुरा को ना जाने दिया जाए इस्लामाबाद। हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद ने गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान से, आपको वो भी सुनवाते हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा में खुराक और साइंस टेक्नोलॉजी के वज़ीर आतिफ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आतिफ साहब, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है हकीकी आज़ादी मार्च की? बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल है। लोग खुद ही निकल रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, चतराल से उससे पहले निकल गए हैं, कुछ लोग अभी पेशावर से निकल रहे हैं, कुछ मलकंड से रात को निकल आए हैं। मकसद ये है कि हमने अभी इंशाल्लाह इमरान खान साहब मर्दान पहुंचेंगे और वहाँ से लोगों को लीड करके वो इंशाल्लाह फिर आगे जाएंगे इस्लामाबाद। रास्ते में रुकावटें हैं, लेकिन ये रुकावटें इतनी कोई ख़ास, ये आवाम को अगर आप देखें ना, जब लाखों लोग निकलते हैं, जब उनका जज्बा होता है, एक मकसद होता है, तो उसके लिए ये कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम पहुँचेंगे इस्लामाबाद। आतिफ खान एयरवाई न्यूज़ से खसूसी बातचीत कर रहे थे, आगाह कर रहे थे कि इमरान खान मर्दान में रैली की क़यादत करेंगे, कारकुन वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जी, मर्दान में इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली की क़यादत करेंगे और कारकुनों की बड़ी तादाद भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में जो सिचुएशन है हम उससे आपको आगाह करें कि क्या हर जगह लोगों को एक ही मुश्किल का सामना है। एक चीज़ है मतिया कि अगर जैसे कि आप किसी के नियत पे कैसे आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो ये करने आ रहे हैं या ये वो करने आ रहे हैं। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया था जाके, जब वो बाकी सियासी जमातें उससे बैकआउट कर गई थी, तो उस वक्त इतनी रुकावटें तो नहीं डाली गई थी। इस दफ़ा तो मतलब जगह जगह ब्लॉकेजेस और ये सारी चीज़ें, हर मुमकिन दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर रहे हैं। लगाए यही है कि तमाम शहरों में सिचुएशन एक ही है। दैट शोज़ कि शायद आपको किसी नौयत का डर है। अगर आपकी हुकूमत बिल्कुल सही आई है तरीक़ेकार से और आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने बहुत बुरा किया था आवाम के साथ, तो फिर उस सूरत में तो आपको रास्ते खुले छोड़ने चाहिए और खुद से ये एंटिसिपेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कितने लोग उनके साथ आए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि देखिए, अगर आप खूनी मार्च की बात ना करते ना तो फिर हम रुकावटें खड़ी ना करते। आपने क्योंकि खूनी मार्च की बात की तो इसलिए हम रुकावटें खड़ी करें, लेकिन देखिए एहतजाज तो हर एक का हक है और जब आवाम की इतनी बड़ी तादाद निकल के एहतजाज कर रही है तो आप उसको एहतजाज को क्यों रोक रहे हैं? जाने दें और देखें, और अगर कानून हाथ में लें तो उसके बाद फिर आप कार्रवाई करें। ओनली देन टेक एक्शन। हम अगर अपने चैनल की स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा चैनल, क्योंकि हम मुसलसल आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को इस वक्त किस किस मुश्किलात का सामना है, कंटेनर्स लगा के लोगों के रास्ते रोके जा रहे हैं, तुलबा को परेशानी का सामना, जिन्होंने आज मैट्रिक इम्तिहान देना था सिंध में, वो आपके सामने। दूसरी एक और चीज, चैनल की भी पोजीशन ये जो हथकंडे चैनल की आगे कंटेनर लगा दिया जी, ऐसे कंटेनर लगाने की कोशिश की और वहाँ पर जगह जगह रुकावटें कि यहाँ से नहीं, फलानी जगह पर चैनल नहीं देखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मदिया तस्करा कर रही थी कि व्यूअरशिप उस पे है, दूसरा मरियम साहिबा की जानिब से माइक हटाना, उसको हटा के साइड पे रखना, मतलब आप बताइए कि एक जो सीनियर सियासतदान होते हैं या जो इस तरीके से बड़े लीडर्स होते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त सबसे बड़ा मादा होता है जिसकी बड़ी ज़रूरत है। और आप लोगों ने वैसे भी बहुत सी चीज़ें फेस की हैं, तो इसमें एक चैनल जो आवाम की आवाज़ पहुंचा रहा है, आप ये देखें माइक जिस तरह से हटवाया, वो देखिए, ये मनाजिर ज़रा देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि जी आप कहा क्या, वो ज़रा आपको पहले सुनवाते हैं। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज़। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज़, थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइक भी एक तरह से जाहिर है कि एक नुमाइंदे की तरफ से रखा गया था, और जाहिर है वो आपको मरियम साहिबा की वो ऑडियो भी याद होगी जिसके अंदर कि किस चैनल को रखना है, किसको नहीं रखना, वो भी सबके सामने। ये भी एक तरीकेकार, जितना आप बर्दाश्त करेंगे उतना लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आप चैनल को खुला छोड़ें, आवाम पे छोड़ दें कि भाई आवाम कौन सा चैनल देखना चाहते हैं। अगर ARY को देखना चाहते हैं तो किसी भी तरह से देखेंगे, अगर नहीं देखना चाहेंगे तो आपको जबरदस्ती करने की लेकिन कोई बात नहीं। अगर चैनल अगर ये रोक रहे हैं तो आप देखिए, इस वक्त मैं अभी देख भी रही थी कि यूट्यूब में बहुत बड़ी तादाद लोगों की
YouTube کے تھرو جو ہے وہ چینل دیکھ رہی ہے, اینڈ YouTube از اسٹریمنگ ایوری ویئر. ابھی آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواستوں پر سماعت. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جواب جمع نہ کرانے پر حمزہ شہباز پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ. عدالت کا پنجاب حکومت کو بھی جواب جمع نہ کرانے پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ. عدالت کا ڈپٹی اسپیکر کو بھی جواب جمع نہ کرانے پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عدالت نے کیا ہے, اور جرمانے کی رقم لاہور ہائی کورٹ بار کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی, یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے وکیل کی جو جواب ہے وہ جمع کرانے کی مہلت کی استدعا انہوں نے کی ہے, اور ساتھ میں نے کہا کہ مجھے 2 روز کی مہلت دی جائے, یہ کہنا ہے حمزہ شہباز کے وکیل کا. اور جناب ابھی ایک اور خبر آپ سے شامل کریں کہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں, جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, رستے بند کیے گئے, لوگوں کو پریشان کیا گیا ہے, اس پر چیف سیکرٹری اسلام آباد کو طلب کیا گیا ہے. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمشنر صاحب کو طلب کیا گیا ہے, کس کو طلب کیا گیا ہے, کیونکہ اسپیسیفکلی سوال سے سماعت بھی ہو رہی ہے, اور جسٹس اعجاز الاحسن کی صدارت میں 3 رکنی بینچ آج اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے. بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ جس طریقے سے رستے روکے جا رہے ہیں, اسی حوالے سے درخواست دی گئی ہے. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ کریکٹ کر دیا جائے گا, کمشنر صاحب اسلام آباد کا نظم و نسق سنبھالتے ہیں, اور سیکرٹریز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی جو ہیں وہ صوبوں کے ہوتے ہیں, صوبائی لحاظ سے ہوتے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کی جانب سے 4 صوبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے, اسکولز اور ٹرانسپورٹ بند ہیں. یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ریمارکس ہیں. معاشی لحاظ سے ملک نازک دوراہے اور دیوالیہ ہونے کے در پر ہے, یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے ہیں. اور یہ لانگ مارچ کے دوران راستوں کی بندش اور گرفتاریوں کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. اور اچھا, سیکرٹری داخلہ, میں آئی واز رائٹ, سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا گیا ہے, کیونکہ جو چیف سیکرٹریز جو ہوتے ہیں وہ کمشنر اسلام آباد کو ان کو 12 بجے طلب کیا گیا ہے. اور جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہر احتجاج پہ پورا ملک بند کر دیا جائے گا. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امتحانات ملتوی, سڑکیں, کاروبار بند کر دیے گئے ہیں, جس کے جواب میں اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے, مجھے معلومات لینے کا. مزید جان لیتے ہیں, حسن ایوب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام تر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. حسن, بتائیے گا یہ جو معاملہ ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے, تو کیا اس کے اندر ڈیٹیلز پیش کی گئی ہیں, اور عدالت کا کیا موقف اب تک سامنے ہوا ہے, آیا ہے؟ دیکھیے, عدالت نے جو ہے نا اس مقدمے میں اس وقت جو ہے وہ بریک کر دی ہے, اور عدالت کی جانب سے سیکرٹری داخلہ, چیف کمشنر اسلام آباد, آئی ٹی اسلام آباد, ڈپٹی کمشنر اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری کر دی گئی ہیں, ان کو طلب بھی کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ 4 صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے دوران سماعت ریمارکس کیے, انہوں نے کہا کہ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے, اسکولز اور ٹرانسپورٹیشن بند ہو چکی ہے, اور معاشی لحاظ سے اس وقت ملک جو ہے وہ نازک دوراہے اور دیوالیہ ہونے کے در پر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا ہر احتجاج پر پورا ملک بند کر دیا جائے گا, یہ سوال اٹھایا. اور انہوں نے کہا کہ تمام امتحانات ملتوی ہیں, سڑکیں, کاروبار بند کر دیے گئے ہیں, جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی مجھے تفصیلات سے ابھی جو ہے وہ مکمل تفصیلات میرے پاس نہیں ہے, معلومات میرے پاس نہیں ہے, مجھے اگر وقت دیا جائے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جو ہے انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کیا آپ کو ملکی حالات کا علم ہی نہیں ہے, تو جس پر دوسرا انہوں نے بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آدھا عملہ آج راستے بند ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ نہیں پہنچ سکا. تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ اسکول کی بندش کے حوالے سے شاید جو عدالت ہے وہ میڈیا رپورٹس کا حوالہ دے رہی ہے, جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ یہ میڈیا رپورٹس نہیں ہے, بلکہ یہ جو سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں. اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ بنیادی طور پر حکومت نے خود ہی کاروباری تنظیم جو ہے وہ بند کر دیا ہے, اور جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیونکہ خونی مارچ کی دھمکیاں دی جا رہی تھی, اس لیے جو عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ جو اقدامات اٹھائی ہیں یہ ناگزیر تھے. اور جو راتوں کی بندش ہے, عدالت ان کو سیاق و سباق کے مطابق دی ہے. اب عدالت نے اس کیس میں وقفہ کر دیا ہے, اور اب کیس کی جو سماعت ہے وہ 12 بجے ہوگی. چلیں ٹھیک ہے حسن ایوب, پھر ہم آپ سے گاہے بگاہے اس حوالے سے اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے. 12 بجے بھی آپ سے جانیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا سچویشن ہے, اور سماعت کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ مدیہ واقعتاً یہ جو بات درست ہے وہ درست ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت یہ جو دعوے کیے گئے تھے, وعدے کیے گئے تھے, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ملکی معیشت کو صحیح سمت میں ڈالیں گے, یہ کریں گے. 1 مہینہ ہو گیا, انیشلی آ کے مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے وہ توشہ خانہ اور نہ جانے کیا کیا ان چیزوں پہ بات کی جاتی رہی. وہی شہزاد اکبر صاحب والی مسٹیکس کو ریپیٹ کیا جاتا رہا, بجائے اس کے کہ فوکس ہوتا ٹورڈز دی بیٹرمنٹ آف دی اکانومی. وہ تمام تر غلطیاں جو پہلے ہو چکی تھیں انہی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے تھا. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن.
उनसे ज़रा तबसरा और तज्जिया ले लेते हैं जो आज मौजूदा सूरत हाल है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। चौधरी साहब आज मार्च की कॉल दी गई थी 25 मई, सबको याद है इमरान खान साहब ने कहा था, और हम देख रहे हैं कि इस मार्च के लिए जितने भी लोग निकल रहे हैं और शहरों से निकलना चाह रहे हैं उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। एहतजाज करना तो जमहूरी हक है। नहीं, वो मतलब अगर वो सब लोगों को जो जाना चाहते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो यहाँ तो पूरा मुल्क जो है चौक कर जाए और ब्लॉक हो जाए। हाँ। तो वो अब हुकूमत जो है उनको कोई समझ नहीं लग रही, इससे भी कोई रुकना नहीं है। अच्छा। वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ही इतने लोग मौजूद हैं कि वो वहाँ सूरत पैदा होगी, और बेहतर ये था कि तसादम और तशद्दुद से बहुत पहले मामला जो है बैठ के बातचीत के जरिए। चौधरी साहब मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है कि आपसे बेहतर किसी की नज़र क्या हो सकती है, 2014 में जब ये लोग निकले थे उस वक्त भी इसी नौयत की रुकावटें आपको देखने में मिली थी या उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, उस वक्त इस हद तक तो नहीं गए थे। और गुजरांवाले में थोड़ा तो वहाँ फायरिंग हुई थी काफिले पर। उस वक्त तो दोनों काफिले साथ थे ना, एक तो ताहिरुल कादरी साहब का और इनका भी, लेकिन इतना बंदा नहीं निकलता था। इस दफा ज्यादा है। आज तो एक तो उनके पास वहाँ गवर्नमेंट है केपी में जी। उस वक्त वो मेरा ख्याल है उनकी गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ, ये मुझे नहीं पता। नहीं है थी सर, 2013 में परवेज खटक साहब जो थे उनकी हुकूमत में थी, वो भी काफिला लेके आए। हाँ वजीर। अच्छा चौधरी साहब, क्या ही अच्छा होता कि अगर ये इनको आराम से निकलने देते। हमने देखा कि जो गिरफ्तारी अमल में आई, कारकुनों के रहनुमाओं के घरों पे छापे मारे गए। हमने फहमीदा मिर्जा को भी देखा, उन्होंने भी कल कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं आप। तो और ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? क्या ये समझ बूझ नहीं थी हुकूमत में जो इतना एग्रेसिवली उन्होंने एक्शन लिया है? जी, उनके पास हुकूमत के पास जो भी सती कह रहे थे ना, ये जो 1.5 महीना हो गया कि कारकर्दगी सिफर है और इकानमी का भट्टा बैठ गया है, लोगों को कोई रिलीफ किसी किस्म का नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है। और ना इनका कोई एजेंडा प्लान नजर आ रहा है। उसके बाद अब स्वाय पकड़ दकड़ और मार दाड़ के और लोगों के ऊपर तशद्दुद के इनके पास रह कुछ नहीं गया, और आज बड़ी खौफनाक सूरत हो सकती है अल्लाह रहम करे सर, अगर इन्होंने होश के नाखन ना लिए। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ बताएं कि वहाँ पर इन्होंने पूरे रास्ते उधर के ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है। अब खान साहब इस वक्त केपी में अगर रास्ते बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं और बिल्कुल नहीं आने देते, क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है? अगर हेलीकॉप्टर के जरिए खान साहब आने की कोशिश करते हैं, उधर रोकने की उनको कोशिश की जाती है क्रॉस करने के बाद, क्या आपको दिखाई क्या दे रहा है? आपकी सियासी जो है वो बसीरत क्या कहती है? जी, वहाँ से वो आपको पास आप जरा तमाम जो इजला है ना केपी के, जी जी, उनके अगर अपने नामा नगारों को कहना रिपोर्ट दें तो लाखों की तादाद में उनके काफिले जो है ना वो आ रहे हैं आज, और इसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको अटक पुल तक और स्वाबी ब्रिज पर तो नहीं ना रोक सकते, क्योंकि वहाँ केपी है। अभी तो कंटेनर लगाए हैं सर, कहीं जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन है लग रहा है कि गिरा ना दें पुलों को। ये अब आपको मैंने ये नहीं आप नोट फरमाए ना, केपी का वजीर आला, गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला, AJK का वजीर आजम, फिर यहाँ के स्पीकर, यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के MNA, MPs और एक पॉपुलर पार्टी का सरबराह उसको लीड कर रहा होगा इमरान खान। तो आप अगर उन पर खुदा न खासा तशद्दुद करते हैं या हमला करते हैं इंतजामिया, तो उसके नताइज क्या होंगे? तो आप क्या नताइज देख रहे हैं कि अब क्या लग रहा है आपको, मुस्लिम लीग क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि दे इस, और साथ में कल वो ये बात भी कर रहे थे कि अब मैं वो किसी पे भरोसा नहीं कर, उन्होंने कहा पहले कहा था कि जी 20 मई को जो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, तो उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने फिर बाद में जाके 25 मई की कॉल दी कि जी 25 मई को हमने करना है। तो ये किसकी बात कर रहे थे इमरान खान साहब? इशारा कर रहे थे वो खान साहब ने ये कहा, और मैंने वैसे कह दिया टेलीविजन पर कि मेरा अब सब पर ही भरोसा उठ गया। ये आप कह रहे? हाँ, मैंने कहा कल भी बात आई ना साहब। अच्छा, कि जी वो खान साहब कहते हैं अब मैं ये इतने झूठ बोले गए हैं तो मेरे सबसे मैं नहीं मानता। चलें, अल्लाह रहम करे सर, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, और सूरत हाल जो है वो इतनी कशीदा ना हो कि जिसकी जानिब जाते हुए दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिर है कि इट्स नॉट इवन फनी एनी मोर कि जिस तरह से सूरत हाल जो है वो बनती चली जा रही है, जिस तरीके से लोग आपस में पाकिस्तानी घरों से बाहर निकल रहे हैं,
اور ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک مقصد ہے ان کے ذہن میں جس کے حصول کے لیے نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. الہی آمین. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. ایک اہم مسئلے کے بارے سے بات کرنے جا رہے ہیں. وہ اہم مسئلہ یہ کہ میڈیکل کی تعلیم جب لڑکے اور لڑکیاں دونوں حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں, آلموسٹ 80% گرلز جو کہ کوالیفائی کرتی ہیں میڈیکل یونیورسٹیز, میڈیکل کالج کے لیے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ونس سے گریجویٹڈ, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں سے بھی جو چنک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ ایسے کہ لڑکیاں تعلیم تو پوری حاصل کرتی ہیں اور اس کے بعد ہو جاتی ہے ان کی شادی, اور جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر گھر کی اورے ہو کے رہ جاتی ہیں. اور یہاں پر جو میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, وہ ایسے کیونکہ ہماری سیٹ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سرکار کے, حکومت کے مطلب 50 لاکھ روپے سے زیادہ کا اماؤنٹ لگتا ہے, اس سے مطلب اس سے کہیں زیادہ لگتا ہے جو کہ حکومت برداشت کرتی ہے کسی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے. اب یہ ہے کہ ایک اور چکر بھی ہے کہ ڈاکٹرز کی شارٹیج بھی ہو رہی ہے. اچھا ایک تو یہ بھی ہے کہ پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد بھی پھر یہ ہے کہ نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی سے گھبرا جاتی ہیں, دور دراز دیہات میں اگر ان کو بھیجا جاتا ہے تو وہاں نہیں جا پاتی. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لڑکے بھی اگر MBBS کر لیتے ہیں ان میں سے بھی کئی تو بیرون ملک ملازمتوں کے لیے چلے جاتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ وزیر صحت جو ہیں ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے ہدایت کی ہے کہ سندھ میں لڑکوں کے لیے 2 میڈیکل کالجز بھی تعمیر کیے جائیں, اور ایک جو ہے وہ کراچی کے علاقے لانڈی میں جو پروپوزل تھا میڈیکل کالج کے لیے لڑکوں کے لیے, صرف لڑکوں کے لیے, وہ 2019 سے ابھی تک التوا کا شکار ہے. بالکل جی. تو یہ تمام جو صورتحال آپ کے سامنے. اچھا یہ ایگزیکٹلی ہوتا کیوں ہے, کیونکہ ہر کوئی یہی بات کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر سجاد جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں PMA کے, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا, اور بہت معذرت آپ کافی دیر سے انتظار بھی کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا, جس مسئلے کی آج ہم بات کریں, ہم بھی اپنے بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ زیادہ تر لڑکیاں میڈیکل یونیورسٹی میں جاتی ہیں, MBBS کرتی ہیں, ڈاکٹر بن جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد گھر کی ہو کے رہ جاتی ہیں. کیا بات ہے, یہ کیوں اتنے ہم ڈراپ آؤٹس آگے جا کے دیکھتے ہیں جب وہ ڈاکٹرز بھی بن جاتی ہیں, کیوں چھوڑ دیتی ہیں یہ فیلڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور آپ نے بہت اچھا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج یہ بات کر رہی ہیں آپ لوگ. پرابلم ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر کا جو پیشہ پاکستان کے اندر ہے وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں رہا. یہ جو ہمارا ینگ جنریشن ہے وہ شعبہ چوز کرتا ہے جس میں کہ ہمیں تنخواہ وائز, پیسے وائز وہ زیادہ اس کو فائدہ ہو, اس شعبے میں وہ جاتا ہے اور وقت کم دینا پڑے. ڈاکٹر جو ہیں ہاں جہاں پہ وقت اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہمارے ملک کے اندر ڈاکٹرز کا جو اس وقت جو صورتحال ہے کہ لوگ آتے ہیں کڈنیپنگ کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں کلینک میں مارتے ہیں, ہاسپٹلز پہ ہلہ بول دیتے ہیں, ذرا سا کوئی پرابلم ہو گئی, غلطی نہیں بھی ہوئی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی اگر مریض مر گیا تو وہ ڈاکٹر نے مار دیا, اگر مریض صحیح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دیا. تو یہ تمام سینیریو کی وجہ سے لڑکے جو ہیں خاص کر وہ نہیں آتے. سوری ٹو انٹرپٹ کیسر صاحب, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت مریض کی زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر کو بڑے بولڈ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں, اور ایسی حرکات کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے اور وہ ڈیسیجن نہیں لیتا. آپ کو میں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. میں عباسی شہید ہاسپٹل میں کام کرتا تھا, میں وہاں سے ریٹائر ہوا. آپ کو جلدی سے ایک بات بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں, یہ تقریباً 20-25 سال پرانی بات ہے, چھالیاں کھا کے لوگ بچے بہت آتے تھے اور مر جاتے تھے راستے میں. تو ایک وقت ایک بچہ آیا جو سانس اکھڑ رہی تھی اس کی, اور اس کی ماں کی گود میں بچہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا. تو ہم نے کہا سائن کر دو, فوری طور پہ اس کو چھالیاں نکالتے ہیں جو بھی اس کے منہ اندر سانس کی نالی میں گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا دادا ابھی آ رہا ہے, وہ سائن کرے گا, اور اس میں ٹائم لگ رہا تھا, بچہ گیس کر رہا تھا. میں نے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین کے تھیٹر میں لے گیا, اور اس کے بعد بے ہوشی کا ڈاکٹر سب تیار تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ بچہ بچ گیا اور چھالیاں میں نے نکال لی. لیکن اب ہم نہیں کر سکتے یہ کام. اگر خدا نہ خواستہ میں یہ کرتا ہوں اور بچہ مر جاتا ہے تو یہ ٹیلی ویژن پہ یہ چلے گا کہ ڈاکٹر نے ماں کی گود اجاڑ دی اور بچہ گود سے چھین کر چلیں. لیکن اب کیا ہے, اب صورتحال یہ ہے کہ لڑکیاں کیوں آتی ہیں. دیکھیے لڑکیاں اس لیے آتی ہیں کہ پیرنٹس کو اچھے رشتے چاہیے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ میڈیکل کالج میں اپنی لڑکیوں کو ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. اور اب لڑکیوں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے پرائیویٹلی, بہت ساری لڑکیوں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, لڑکوں کو ہو جاتا ہے, لڑکیوں کے میڈیکل کالج بھی ہے.
پتہ نہیں کتنے کتنے ملینز دینے پڑتے ہیں، تو وہ اتنے ملینز ماں باپ بھی اجاڑتے ہیں تاکہ بچی کی کل اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، بجائے یہ کہ وہ دیکھیں کہ وہ بچی کو مسیحا بنانے جا رہے ہیں۔ نہیں تو ان کا فائدہ ہے نا، دیکھیے انہوں نے جس مقصد کے لیے بچی کو ایڈمیشن کرایا اس کے نام کے ساتھ وہ ڈاکٹر لگ گیا، اب جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو اس کا رشتہ اچھی جگہ ہو جاتا ہے، لیکن کرتی وہ وہی ہے، روٹی پکاتی ہے گھر جا کے اور سسرال میں جا کے تو آپ کو لگتا ہے اس میں لڑکیوں کی اپنی منشا شامل ہوتی ہوگی؟ کیونکہ آف کورس ڈاکٹر بن جانا اتنا آسان نہیں ہے، لڑکیوں کو بھی پتا ہے کہ اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے اتنا کیا پڑھنا، جتنا پڑھ کے پتہ نہیں کتنے خواب دیکھ کے جاتی ہوگی۔ ہاں لیکن اب پرابلم سارا یہ اس میں دو باتیں ہیں، کچھ لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر بن رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں جو ہے وہ ایسے ہی بس ٹائم پاس کرتی ہیں، اور اس میں بہت ساری اور باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز بن جاتی ہیں اور پھر شادی ہو جاتی ہے، اور یہ بات درست ہے، اور یہ بات ہم پچھلے 10-12 سال سے کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز فیمیل بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہاسپٹلس کے اندر پرابلمز ہے، ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنے میں پرابلمز ہے۔ اب رات کے وقت جس طرح سے ہمارے ہاں سینیریو ہے، بھائی اپنی بہن کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرے، شوہر اپنی بیوی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرے، باپ اپنی بیٹی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ڈیوٹی کرے، جو شہر کے حالات ہیں۔ اسی طرح سے لڑکی جو ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتی دوسرے شہر میں ڈیوٹی کرنے کے لیے، یا اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے، تو یہ ساری پرابلم سے تو ہوتا کیا ہے کہ میل ڈاکٹرز کی کمی ہو گئی ہے، بہت شدت سے کمی ہو گئی ہے۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ہی، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے ہی، یہ 20-25 سال پہلے بات ہے کہ ہم نے ہی یہ بات کی تھی کہ اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن ہونا چاہیے میڈیکل کالجز میں، اور پھر یہ کورٹ میں یہ کیس چلا گیا، اور پھر کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی بالکل اوپن میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ جب سے یہ اوپن میرٹ ہو رہا ہے تو زیادہ تر لڑکیاں ہی ایڈمیشن ہو جاتا ہے ان لڑکیوں کا، میڈیکل کالج میں لڑکوں کا کم ہوتا ہے، اور وہ 15 سے 10% لڑکے ہوتے ہیں، باقی سارے کے سارے جو لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اور چونکہ میں بھی پڑھاتا ہوں میڈیکل کالج میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کس طرح کے انٹرسٹ ہوتا ہے لڑکیوں میں، پڑھنے کا شوق کتنا ہوتا ہے، یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ نہیں کے برابر ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں سے 10-20% جو کہ اسپیشلائز کرنا چاہتی ہیں ڈفرینٹ فیلڈ میں، وہ بالکل پاگلوں کی طرح پڑھتی ہیں اور وہ آگے جا کر اسپیشلائزیشن کرتی ہیں۔ کچھ لڑکے جو یہاں ہوتے ہیں وہ باہر، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ باہر چلے جاتے ہیں، جن کی فیملی باہر ہوتی ہے وہ باہر جا کر پوسٹ گریجویشن یا وہی سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان میں، اور ہم یہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹرز میل ہمارے یہاں گرلز میڈیکل کالجز ہیں، لیکن بوائز میڈیکل کالجز کو آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ختم کرنا ہے اوپن میرٹ تو پھر آپ کو نئے سرے سے ایک ہمیں مزید اپرچونٹیز جہاں پر بنانے کی ضرورت ہے، جہاں پہ لگتا ہے کہ ان کی اپرچونٹی کم ہو رہی ہے تو وہاں پہ ان کو ہمیں مزید اپرچونٹی دینی چاہیے۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر کیسے سجاد صاحب ہمارے ساتھ تو موت ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ خواتین لڑکیاں جو اتنا پڑھتی ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے وہ ایک دم سے اپنی پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے۔ اور جی ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس وقت آزادی مارچ، حقیقی بلکہ آزادی مارچ اس وقت ابھی شروع ہوا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے رکاوٹیں کافی کھڑی کی گئی ہیں۔ گجرانوالہ میں جو کہ پہلوانوں کا شہر ہے، اور ویسے ہم بات کرتے ہیں وہاں کے خوابوں کے حوالے سے، وہاں کے چڑوں کے حوالے سے، وہاں کے اور جو چیزیں اشیاء وہاں سے ملتی ہیں مٹھائیوں کے حوالے سے، لیکن ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، کیا لوگ نکل رہے ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، کیا صورتحال ہے، تو کون ہمیں بتا رہے ہیں؟ بالکل جی، فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا سچویشن۔ جی غلام فرید۔ آزادی مارچ کے شرکا کو روکنے کے لیے یہاں گجرانوالہ کے تمام خارجی جو راستے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ لاہور سے آنے والی جو ٹریفک ہے اس کو 7 کے قریب کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے۔ دریائے چناب کے پل پر کنٹینر لگائے گئے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں وزیر آباد بائی پاس پر۔ تمام جو ٹریفک ہے وہ اس وقت جو ہے یہاں پورے شہر میں ہو کا عالم ہے۔ پی ٹی اے کے جو ایک قافلہ ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ صبح وہ حیدر خانگی پہنچے اور وہاں حیدر خانگی جو برج ہے اس کو کراس کر کے وہ ابھی جو ہیں کھاریہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح گجرانوالہ کے جو مزید جو قافلے ہیں وہ متبادل راستہ اختیار کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، متبادل راستے اختیار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد، اور وہاں پہ بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔
جو لوگ نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو, اور ظاہر ہے کہ کوئی خون خرابہ یا کسی طرح کا نقصان نہ ہو. باقی یہ کہ RY نیوز کی نشریات آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹی وی چینل پر, نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں دیکھ پا رہے تو یوٹیوب پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, فیس بک پہ اویلیبل ہے, ہر جگہ دیکھیں, اور ظاہر ہے کہ اپنی رائے سے بھی آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اسٹریمنگ از فار یو 24/7. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.